قل اللہ اعبد مخلصا له دینی فاعبدوا ما شئتم من دون اللہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلك هو الخسران المبین لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پہلے آیتوں میں آپ نے دیکھا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له دینی، آپ سے یہ فرمایا گیا کہ آپ اپنی امت کو بتا کر، پڑھا کر، سنا کر بتاؤ کہ میں اللہ کی بندگی ایسے انداز میں کرتا ہوں کہ میرا یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، نہ اپنے لیے کوئی مقام اور نام چاہتا ہوں، شہرت، دولت، عزت، اور نہ کسی سے مدد، اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ اب یہاں وہی حکم جو وہاں ملا تھا اس کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوں بتا دو قول اللہ اعبد، میں تو صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں۔ قل اللہ اعبد مخلصا له دینی، اپنی بندگی کو، عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر لیتا ہوں، باقی جہاں تک تم لوگوں کی بات ہے، تمہارا معاملہ ہے، آزاد ہو تم۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو بندگی کرو، جس کی چاہو عبادت کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھو، دل میں، دماغ میں، آمنے سامنے، اس طرف اس طرف، آگے پیچھے، ہوش و حواس کو جمع کر کے اس بات کو سوچو، اور وہ یہ ہے قل ان الخاسرین، ان سے بتا دو کہ خسارہ والے، ناقابل تلافی خسارہ والے، وہ نقصان اٹھانے والے جو اپنی نقصانات کا ازالہ نہیں کر سکیں گے، نہ کوئی اور ان کی نقصانات کا ازالہ کر سکے گا۔ تو بتا دینا کہ وہ لوگ ہیں کہ خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن انہوں نے خسارہ میں ڈالا ہوگا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے کنبے کو، اپنی محبوبہ گھر والیوں کو، اپنی پسندیدہ بیٹیوں کو، اپنے دل کے ٹکڑے بیٹوں کو، اپنے اہل و عیال کو، مال کو، سب کو خسارے میں ڈالا ہے، سب کو گنوا دیا۔ تو پتہ چلنا چاہیے کہ ذالک هو الخسران المبین، علانیہ نقصان یہی ہے کہ جس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکے گا، اور اس کا سامنا کب ہوگا؟ یوم القیامہ۔ اور یہ سودا یہ آدمی کب کر چکا ہوگا؟ دنیا میں۔ دنیا میں اللہ کی بندگی کے علاوہ شرک اور کفر کا انتخاب، عدل و انصاف کے بجائے ظلم اور خیانت کا انتخاب،
اخلاص اور تقوی کے بجائے شرک اور کفر کا انتخاب، یہ دنیا کی 4 دن والی زندگی کے معاملات ہیں۔ ان رستوں کا انتخاب کر کے ان لوگوں نے گنوایا ہے اپنے سب کچھ، جان بھی، مال بھی، وقت بھی، سب کچھ، ان کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ ذالک هو الخسران المبین۔ اب کیا ہوگا ان کے اس میں موسم کا کافی عمل دخل ہے اور معذرت چاہتا ہوں۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے لیے جہنم کے اندر ایسے ٹکانے بنائے جائیں گے جو اوپر سے بھی آگ کے ہوں گے، گویا کہ صاحبان آگ کے، اور نیچے جو فرش ہوگا وہ بھی آگ کے، چاروں طرف آگ کے بنے بنائے ایسی جگہ ہوگی کہ وہ انہی میں مقید ہوں گے، جلے بنے ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ خطرناک مرحلہ ہے کہ جس کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو باخبر فرماتا ہے۔ یا عباد فاتقون، فرماتے ہیں او میری بندو مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو اور اپنے آپ پر یہ حالات آنے مت دو، اور ان لمحات کے آنے سے پہلے اپنا رخ تبدیل کرو، اپنا راستہ سیدھا کرو صراط مستقیم کی طرف، ان رستوں کی طرف جن کا اللہ رب العزت نے آپ کو بلایا ہے کہ یا ایھا الانسان، پورے انسانیت کو بلایا، تمام انسان کو موقع دیا، کوئی بھی انسان محروم نہیں رکھا، لیکن کچھ لوگوں نے قبول نہیں کی اور قبول کرنے والوں کے سامنے رکاوٹ بھی بنے، تو ان کے لیے یہ خسارہ ہے۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔